تھا وہ وہاں کشمیر میں جا کے رہ نہیں سکتا تھا. تو اب یہ وہاں پہ آہستہ آہستہ ہندوؤں کو آباد کریں گے اور پھر یہ دنیا کو بتائیں گے کہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہے، اس لیے اس کو انڈیا میں ہی انٹیگریٹ ہونا چاہیے. اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ ان اے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ، اسی سے متعلقہ پیش رفت میں، انڈین ہوم منسٹر امیت شاہ ریسنٹلی ٹولڈ دی لوک سبھا کہ انڈیا کے ہوم منسٹر نے لوک سبھا کو بتایا ہے ڈیٹ نہروین بلنڈر مینس بہت بڑی غلطی، نہرو نے جو بلنڈر کیے ہیں، ہیڈ ہرٹ نیو دہلیز کیس، اس نے نیو دہلی کے کیس کو ہرٹ کیا ہے، وز کشمیر کے معاملے کے تناظر میں اس نے نیو دہلی کے کیس کو ہرٹ کیا ہے. وز جو ہے ایک فرینچ ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے فیس ٹو فیس. یہ جب دو چیزوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز پہ افیکٹ کیا ہوا ہے، تب یوز ہوتی ہے. دی بلنڈرز ہی واز ریفرنگ، وہ بلنڈرز جن کی وہ بات کر رہا ہے، ور جواہر لال نہروز ایکسیپٹنس آف دی سیز فائر، کہ وہ جو جواہر لال نہرو نے سیز فائر ایکسیپٹ کیا تھا ڈیورنگ دی 1947-48 پاکستان انڈیا وار اینڈ ٹیکنگ دی ڈسپیوٹ ٹو دا UN. 47-48 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی کشمیر پہ، تو یہ نہرو جو ہیں انہوں نے سیز فائر کی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ پاکستان تیزی کے ساتھ کشمیر کو فتح کر رہا تھا اور یہ جو معاملے اقوام متحدہ میں لے گئے تھے. تو اس کو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہرو کا بلنڈر کہہ رہے ہیں. کیوں؟ He added that if these mistakes had not been made، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسٹیکس نہ کی گئی ہوتی، آزاد کشمیر would today be part of India، تو آج آزاد کشمیر بھی انڈیا کا پارٹ ہوتا. مینز وہ کہتے ہیں کہ نہرو کو چاہیے تھا اقوام متحدہ میں نہ جاتا، سیز فائر نہ ہوتا اور انڈیا بزور جو علاقہ پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا اس کو بھی واپس لے لیتا. اگین these are reflection of the songs revisionist revankist thought، ایک بار پھر یہ باتیں جو ہیں یہ عکاس ہیں. سانگ جو ہے یہ انڈیا کی ایک انتہا پسند تنظیم RSS کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی کیا جو نظر ثانی اور اصلاح کرنے والی سوچ ہے، مین کہ جو پہلے ہم نے فیصلے کیے تھے ان پہ نظر ثانی کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور جو علاقے انڈیا نے کھو دیے ہیں ان کو واپس لیا جائے. تو یہ باتیں کیا ہیں؟ انہی RSS کی سوچ کی عکاس ہیں. ایز ادر انڈین منسٹرز ہیو also made irresponsible statements، کہ اور انڈین منسٹرز نے بھی ایسے ہی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے ہیں about taking back گلگت بلتستان جو کہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے اس کو واپس لینے کے بارے میں. اچھا، آگے کیا کہتے ہیں؟ دا کورٹ ڈیسیژن، عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے، میں اسٹرینتھن انڈیاز اسٹرینگل ہولڈ اوور کشمیر، یہ انڈیا کا اسٹرینگل ہولڈ مینس کسی چیز پہ جبری قبضہ، تو یہ انڈیا کے کشمیر کے اوپر جبری قبضے کو طاقت تو دے گا، بٹ اٹ کین ناٹ ایکسٹنگوئش دا کشمیریز اسٹرانگ ڈیزائر فار فریڈم اینڈ ڈگنیٹی، لیکن یہ بجھا نہیں سکتا ہے کشمیریوں کی طاقتور خواہش کو عزت اور آزادی کے متعلق. ٹھیک ہے، نو اماؤنٹ آف انڈین لیگل سبٹرفیوج مینس کہ عدالتی مکر اور بروٹ فورس یا وحشیانہ طاقت کین اسٹاپ دی کشمیریز فرام ڈیمانڈنگ دیئر، مینس کہ انڈیا کا عدالتی مکر اور اس کی وحشیانہ فورس کشمیریوں کو نہیں روک سکتی ہے فرام ڈیمانڈنگ دیئر لیگیٹیمیٹ رائٹس، اپنے جائز حقوق مانگنے سے کشمیریوں کو نہیں روک سکتے ہیں. دو پاکستان ہیز ریجیکٹڈ دا انڈین کورٹ ڈیسیژن، اگرچہ پاکستان نے انڈیا کے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، انفارچونیٹلی
مگر بدقسمتی سے سکسیسو ایڈمنسٹریشنز ہیئر ہیو فیلڈ. یہاں پہ آنے والی یہ کے بعد دیگرے جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ ناکام ہو گئی ہیں کس چیز میں؟ ٹو ایڈیکویٹلی ہائی لائٹ دی کشمیر ایشو. کشمیر کے ایشو کو اچھی طرح سے مناسب طریقے سے ہائی لائٹ کرنے میں. ڈپلومیٹکلی آن دی گلوبل اسٹیج. عالمی سطح پر سفارت کاری کے ذریعے پاکستان کی حکومت فیل ہو گئی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرے. وچ ہیز ایڈڈ ٹو انڈیاز بریزننیس. جس نے کیا کیا ہے؟ اضافہ ہی کیا ہے انڈیا کی ڈھٹائی میں، بے شرمی میں. سیڈلی ناٹ آل آکوپیشن آر ڈیمڈ ایکول. اب سیڈلی افسوسناک طور پہ جو سارے قبضے ہوتے ہیں وہ ایکول نہیں سمجھے جاتے بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ایز ایویڈنٹ ان دا فیکٹ دیٹ دی آکوپیشن آف کشمیر اینڈ پیلسٹین از کنوینئنٹلی برشڈ اسائڈ. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کا جو قبضہ ہے اس کو کیا کیا؟ برش اسائڈ کر دیا گیا ہے، ایک طرف کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. وائلس دا آکوپیشن آف یوکرین. جبکہ یوکرین پہ قبضے کو کیا اس کاسٹ پیش کیا گیا ہے ایز این ایگزسٹینشیل بیٹل، ایک بقا کی جنگ کے طور پر، بٹوین ڈیموکریسی جمہوریت اور اتھارٹیرینزم جمہوریت اور آمریت کے بیچ میں ایک بقا کی جنگ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے.